بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی یہ 3 آیتیں ہیں۔ اوپر والی آیتوں سے ان آیتوں کا ربط یہ بیان کیا گیا ہے کہ اوپر والی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید اور وحدانیت کو بیان کیا، اور کفر اور شرک کا حکم دینے والے جو معبودان باطلہ تھے ان کی افراتفری کو بیان کیا، کہ ان کے رشتے دنیا میں بھی ایک دن کٹ جانے والے ہیں اور آخرت میں تو کٹے بھی ہی ہے، اور ترک کفر کا حکم دیا۔ آگے والے آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی اعمال کفر کے ترک کا حکم دے رہے ہیں کہ کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو اعمال کفریہ میں سے ہیں، ان کو ترک کرنا چاہیے۔ ان میں سے یہ باتیں اعمال کفریہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ ربط بیان کیا ہے کہ اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے توحید کو ثابت کر کر زمین اور آسمان کی ملکیت کو اپنے لیے ثابت کیا کہ زمین اور آسمان کا رب اللہ تبارک و تعالی ہے۔ دیگر اور لوگوں کو تم رب اور معبود مانتے ہو، ان کا سہارا پائیدار نہیں ہے۔ اصل رب اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا۔ تو آگے والی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی یہ بیان کر رہے ہیں کہ تمہیں جب ہم نے پیدا کیا اور ہم تمہارے رب ہے تو روزی دینے والے بھی ہم ہی ہیں۔ تمام لوگوں کو روزی دینے والے اللہ، تمام مخلوق کو روزی پہنچانے والے اللہ، تو روزی پہنچانے والے بھی ہم ہی ہیں۔ اب جو چیزیں پاکیزہ ہے، روزی کے قبیل سے ہے، ان کو ہم نے حلال قرار دیا ہے، اور جو چیزیں انسان کے نقصان دہ ہیں، انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو حرمت اور علت کا تعلق بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ تو آگے والے آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے لیے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ روزی دینے والے خالق رازق ہم ہیں، روزی دینے والے ہم ہیں، اور کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام ہے، حرمت اور حلت کا تعلق اور اس کا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آگے والی آیت ہے، علامہ واحدی رحمہ اللہ نے اسباب نزول کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ بنو ثقیف اور بنو خزاعہ یہ 2 قبیلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے والی آیتوں کو ان کے متعلق نازل کیا ہے۔ یہ لوگ
کچھ چیزوں کو، کچھ کھیتیوں کو اور کچھ جانوروں کو اپنے اوپر حرام قرار دیتے تھے اور کچھ کو اپنے لیے حلال قرار دیتے تھے، اور حرام کردہ جانوروں کے اندر بھی کچھ قیدیں لگاتے تھے، شرطیں لگایا کرتے تھے۔ بحیرہ، صاحبہ، حامہ، یہ کچھ جانوروں کے نام ہیں، ان جانوروں کے نام متعین کر دیتے تھے اور اس کے ساتھ شرطی ہوتی تھی کہ فلاں فلاں مادہ جانور نے اگر اتنی مرتبہ مادہ جانور دے دیا ایک ساتھ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام۔ اب اس سے کوئی جائز انتفاع اور فائدہ اٹھانا چاہتا تھا تو اس کے لیے وہ حرام قرار دیتے تھے۔ کیا فلاں فلاں جانور ہمارے مذکر آدمیوں کے لیے حلال اور مؤنث جو عورتیں ہیں ان کے لیے حرام، تو ایسے کچھ وہ اپنے جانب سے شرطیں قرار دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اس آیت کو نازل فرما کر اس اختیار کو جو اپنے جانب رکھتے تھے اس کو ختم کر دیا ہے۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ فلاں فلاں کھیتی کا بعض حصہ ہم نے جو نکالا ہے اللہ کے لیے، اور فلاں ہمارے ان معبودوں کے لیے جن کو ہم مانتے ہیں، اور یہ کام کرنے کا ہمیں اللہ نے ہی حکم دیا ہے، تو اللہ کی طرف اس طرح سے غلط بات بھی منسوب کرتے تھے۔ اب پھر معاملہ یہ ہوتا تھا کہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حصے میں سے کوئی چیز ان معبودان باطلہ کے حصے میں گر جاتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے، اب یہ جو گری ہے تو یہ ان کے لیے حلال ہے۔ اب وہ معبودان باطلہ کے جو مجاور لوگ ہوتے تھے ان کے درمیان میں اس کو تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اور کبھی ایسا ہو کہ معبودان باطلہ کے حصے کی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر جو حصہ باندھتے تھے اس میں گر جائے تو اس صورت کے اندر اس چیز کو اٹھا کر معبودان باطلہ کے اندر ڈال دیتے تھے۔ 8ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ یہ کتنا برا فیصلہ ہے ان کا کہ اللہ کے حصے میں جب گر جاتی ہے تو اٹھا کر واپس اس میں ڈال دیتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حصے کی کوئی چیز اس میں گر جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ساء ما يحكمون، کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو گویا یہ اس طرح سے کچھ کھیتیوں کو اللہ کے لیے اور کچھ معبودان باطلہ کے لیے خاص کرتے تھے اور اس کو اپنے اوپر حرام قرار دیتے تھے، کچھ جانوروں کو اپنے لیے حرام قرار دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیتوں کو نازل فرما کر انہیں تنبیہ کی کہ حلت و حرمت کا اختیار رب کے ہاتھ میں ہے، وہ جس چیز کو حلال کہے وہ حلال، جس چیز کو حرام کہے حرام۔ اپنے جانب سے حلال کردہ چیز کو حرام کرنا یا حرام کردہ چیز کو حلال کرنا یہ کفریہ ہے، اعمال میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ترک کا حکم دے رہے کہ اس کو ایسا مت کرو، یعنی تم اس طرح سے جو کام کر رہے ہو یہ مت کرو، اس کو چھوڑ دو۔ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اس کو حرام سمجھو، اور جس چیز کو حلال کیا ہے اس کو حرام، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے حلال سمجھو، اور جس کو حرام کیا ہے تم اس کو حرام سمجھو۔ اللہ نے جن چیزوں کے کھانے کا حکم دیا ہے اور برتنے کا حکم دیا ہے تم ان کو کھاؤ اور ان کو برتو، اور جن چیزوں سے روکا ہے تو ان چیزوں سے رکو اور اس کو مت برتو۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیتوں میں کسی کا حکم دیا ہے۔ دوسری جگہ پر 7ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، کہ تم ان حلال چیزوں کو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے بطور روزی اور رزق کے، ان کو تم حرام مت کرو۔ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جن چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے پاکیزہ چیزوں کو، ان پاکیزہ چیزوں کو تم حرام مت کرو۔ ولا تعتدوا، اور تم جو ہے تجاوزی بھی مت کرو، یعنی
اس کے اندر زیادہ زیادتی کرنا اس طرح سے حلال چیز کو حرام کر کر لا تعتدوا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. اللہ تبارک و تعالی حد تجاوزی کرنے والے اور اپنے جانب سے زیادتی کرنے والے کو معاف نہیں فرماتے ہیں, محبت نہیں کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو ناپسند سمجھتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر کوئی ایسی بات پیش آئی, انہوں نے تو کسی چیز حلال کو حرام نہیں کیا اور نہ حرام کو حلال کیا, لیکن کبھی کبھار حلال چیز کو اپنے لیے انہوں نے حرام تو نہیں سمجھا, نہ عقیدتاً نہ عملاً, بلکہ اس کے نہ برتنے کی قسمیں کھائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود مخاطب ہو کر رہے ہیں, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, تم نے اپنے اوپر ان چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے کیوں حرام قرار دیے. تبتغی مرضات ازواج, کسی خاص اور اچھے غرض سے ہو تو بات الگ ہے, اپنے عورتوں کی رضامندی کو تلاش کرنے کی غرض سے. تبتغی مرضات ازواج واللہ غفور رحیم, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں, رحم کرنے والے ہیں. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے ضروری کر دیا ہے تمہارے قسموں سے تمہارا حلال ہونا. جو قسمیں کھائی ہے اور شرعاً وہ جائز نہیں ہے, تو ایسے قسموں سے حلال ہونا تم پر ضروری قرار دیا ہے کہ تم اس قسموں کو توڑ دو اور اس کا فدیہ دے دو, یعنی اس کا کفارہ دے دو, جو بھی قسموں کا کفارہ ہے اس کا ادا کر دو. واللہ مولاکم, اللہ تمہارا مولا ہے, وہ تم کو جو حکم کرتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. واللہ علیم الحکیم, وہ جانتا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. تو ایسی چیزیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیے, اور ایسی چیزیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیے, تو اعتقاداً اس کے خلاف کر دینا. اعتقاداً یعنی یہی سمجھنا کہ یہ حلال چیز اللہ نے حرام قرار دی ہے, حالانکہ ایسا نہیں, اللہ نے اس کو حلال قرار دیا ہے. یا کوئی حرام چیز کے متعلق یہ کہنا کہ یہ حلال ہے, حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے, اور اس کا اعتقاد رکھنا یہ کفر ہے. یہ کفر ہے, آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے. حلال چیز کو حرام سمجھنا اعتقاداً, جو حلال شرعی ہے اس کے متعلق یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ حرام ہے, اور جو حرام شرعی ہے اس کے متعلق یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ حلال ہے, یہ کفر ہے. اگر کوئی شخص اعتقاداً تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام اور حرام کردہ چیز کو حلال نہیں سمجھتا ہے, لیکن اس نے اس کے متعلق قسمیں کھا رکھی ہے. کیا قسمیں کھا رکھی ہے کہ اس حلال چیز کو میں نہیں کروں گا, اس حرام چیز کو میں نہیں کروں گا, تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ناجائز قرار دیا ہے. یہ چیز میں جائز نہیں ہے. ان قسموں کو توڑ کر جو قسمیں کھائی ہے, وہ جن چیزوں کے متعلق قسمیں کھائی ہے وہ چیزیں کر دینے کی اور اس کا کفارہ ادا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے. تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ نہ اعتقاداً اس کو حلال سمجھے, یعنی حرام چیز کو حلال سمجھے, اور نہ حرام چیز کو حلال سمجھے, اور نہ کوئی قسمیں اس کے متعلق کھائے, لیکن اس کے کرنے کو وہ نہ کرنے کا, وہ یعنی حلال چیز کے نہ کرنے کا اور حرام چیز کے کرنے کا عزم کر لے. لیکن یہ عزم, یہ جو عزم کر رہا ہے, ارادہ کر رہا ہے, تو اس کے ارادے کو دیکھا جائے گا کہ اس کی ضرورت کی بنا پر ہے یا ایسے ہی کر رہا ہے. اگر بلا ضرورت ایسا کر رہا ہے تو ایسی صورت کے اندر یہ بدعت ہے اور یہ رہبانیت ہے, یہ بھی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. ہاں کسی ضرورت کے تحت میں کر رہا ہے, یعنی کوئی حلال چیزیں ہیں اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میں بیمار ہوں, اگر میں حلال چیزوں کو اپناؤں گا, کھاؤں گا, سردی ہوئی ہے, اب ٹھنڈی چیز کھاؤں گا تو میرے لیے نقصان دہ ہے, اس لیے اس نے ان حلال چیزوں سے روکا. تو یہ عزم جو رکنے کا کر رہا ہے کسی ضرورت کے تحت میں کر رہا ہے,
یا کوئی حرام چیز ہے اور اس کے برتنے کا عزم کر رہا ہے تو دوسری کوئی شکل اور صورت بچی ہی نہیں، یعنی کوئی دوا ملتی ہی نہیں سوائے اس ایک دوا کے جس کے اندر کوئی چیز حرام ہے. اب وہ حرام چیز اس کو برتنا ضرورت کے بنا پر ہو رہا ہے، تو ضرورت کے بنا پر جو آخری درجہ ہے ضروری طور پر، تو اس کو برت رہا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ چیز یعنی کون سی کہ ضرورت کے تحت کے اندر اس کو استعمال کر لینا. عقیدتاً تو اس کو حرام ہی سمجھتا ہے اور قسمیں بھی اس نے کھائی نہیں رکھی ہے، لیکن بچنے کا ارادہ کر رہا ہے کسی ضرورت کے تحت کے اندر، تو یہ جائز ہے، یہ چیزیں کر سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان کو حلال سمجھنا اور اس کو برتنا یہ ضروری ہے، اور جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان چیزوں کو حرام سمجھنا اور اس سے بچنا عملاً یہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضروری قرار دیا ہے. کبھی ایسا ہو جائے کہ حرام چیز کی قسم کھا بیٹھے کہ حلال چیز جو کرنا ہے اس کے نہ کرنے کی قسم کھا بیٹھے تو ان قسموں کو توڑنا ہے اور اس سے بچے رہنا ہے اور اس کا کفارہ دینا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بکری کا ایک کھر لے کر بیٹھ گئے، بازو میں ایک پردہ بھی تھا، اور بیٹھ کر اس کو کھانے لگے، رکھ کر بھنا ہوا کھر کا کھانے لگے. بازو میں بیٹھا ہوا جو شخص تھا وہاں سے اٹھا اور اٹھ کر دور جا کر بیٹھ گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے یہ کہا کہ بھائی تو بازو میں کیوں جا کر بیٹھا ہے، آؤ قریب اور نوش کر لو اس میں سے کچھ. تو وہ کہنے لگا کہ ہم اس کو برا سمجھتے ہیں اور میں نے اس کے کھانے کے اوپر قسم کھا رکھی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شیطان کی پیروی کرنا ہے، جو کام آپ کر رہے ہو یہ کام شیطان کی پیروی کرنا ہے اور اس سے بچنا آپ کو ضروری ہے، لہذا تم اپنے قسم کو توڑ ڈالو اور اس کام کو کرو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلال کام کے نہ کرنے پر جو قسم کھائی ہے اس شخص کو یہ حکم دیا کہ اپنی قسم کو توڑو، اس کا کفارہ دو اور یہ کام کر جاؤ. معلوم ہوا کہ حلال چیز کو حرام سمجھنے کی قسم اگر کھا رکھی ہے تو اس کے خلاف جو قسم کھائی ہے اس کے خلاف کر یعنی جو حلال ہے اس کو حلال سمجھ کر اس کو کھا کر اس قسم کو توڑ دینا چاہیے اور اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے. ابو رافع یہ پہلے غلام تھے، بعد میں ان کو آزاد کر دیا گیا تھا. ان کے عورت سے ایک مرتبہ یہ ناراض ہو گئے تو عورت کو غصہ آیا اور عورت نے کہا کہ میں کسی دن یہودیہ ہوں، کسی دن نصرانیہ ہوں اور میرے سارے غلام آزاد ہے، اگر تم مجھے طلاق نہ دو. جب یہ قسم کھائی تو پریشان ہو گئے. اب یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے جا کر کہا کہ میرے عورت نے یہ باتیں کہی ہے، اب میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ شیطان کی پیروی کرنا ہے، خطوات شیطان میں سے ہے، اس قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کر دو اور اس سے باز رہو. اس کے بعد وہاں سے نکلے اور زینب بنت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے. ابو رافع یہ کہتے ہیں کہ مدینۃ المنورہ میں پورے مدینہ بھر میں یہ عورت سے زیادہ فقیہ کوئی نہیں تھا. میں ان کے پاس پہنچا اور ان کو اس کے بارے میں نے بتلایا کہ میرے عورت نے یہ قسم کھا رکھی ہے. تو زینب بنت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کہا کہ تم اپنے اس قسم کو توڑ ڈالو اور اس کا کفارہ ادا کرنے کا حکم دے دو. یہ خطوات شیطان میں سے، یعنی اس طرح سے شیطان قسمیں کھانا یہ خطوات شیطان میں سے. تو گویا الٹی قسمیں کھانا، جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا اس کو حرام قرار دینا، یا حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دینا، یہ خطوات شیطان میں سے آدمی کو اس سے بچتے رہنا چاہیے. ہمارے زمانے کے اندر بھی یہ چیزیں عام طور سے رائج ہیں، ہمارے اندر سے جاہلیت نہیں گئی ہے اور جاہلیت کے جو رسومات تھے وہ بھی نہیں گئے ہیں. ہم بھی بہت سی مرتبہ ہماری جب شادیوں کی تاریخ طے کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے تو کمر در اقرب وغیرہ کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کے اندر بہت سی مرتبہ فون آتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ کمر در اقرب کیا، مجھے تو نام بھی آتا نہیں، کیا کہتے ہیں اس کو اللہ والا. تو یہ اس میں یہ دن آ رہا ہے کہ ہم اس دن میں شادی کر سکتے، حالانکہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ رسومات ہے، جاہلیت کی رسومات ہیں
اس لیے بچنا چاہیے آدمی کو. بہت سی عورتیں محرم کے ذوالقعدہ کے مہینے کو خالی مہینہ سمجھتی ہیں. اسی طرح سے محرم اور سفر کے اندر نکاح کرنے کو آدمی برا سمجھتا ہے. اسی طرح سے عورتیں محرم کے مہینے کے اندر اپنے شوہر کے ساتھ جو جائز تعلقات ہوتے ہیں صحبت وغیرہ کے اس کو حرام جائز نہیں سمجھتی ہے, اس سے بچے رہتے محرم کے اندر آپس میں صحبت کرنے سے. یہ رسومات ہے, زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں. اسی طرح سے اپنے پھوپھی کے لڑکے کے ساتھ, اپنے ماموں کے پھوپھی کی لڑکی کے ساتھ, ماموں کے لڑکی کے ساتھ, اپنے چچا کے لڑکی کے ساتھ اور اپنے خالہ کے لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کو بھی معاشرے میں برا سمجھتے ہیں. ماموں اور پھوپھی کے لڑکے کے ساتھ نکاح کرنے کو تو ابھی جائز سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں, لیکن خالہ اور چچا کے لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا, اپنے سگے چچیری بہن کے ساتھ نکاح کرنے کو ابھی بھی معاشرے کے اندر برا سمجھتے ہیں. حالانکہ جس طرح پھوپھی کے لڑکے کے ساتھ اور ماموں کے لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا, لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے, ایسے چچا کے لڑکی کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز ہے اور خالہ کے لڑکی کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز ہے. لیکن لوگ اس کو حرام سمجھتے ہیں, برا سمجھتے ہیں. اگر اس کا اعتقاد رکھتے ہیں تو انسان کافر ہو جاتا ہے, اور اگر عملاً اس کو ترک کر دیا ہے تو شرعی اعتبار سے یہ ناجائز ہے. اور اس کو اگر برا سمجھتے ہیں تو اعتقاداً حرام سمجھنے کی ہی مترادف ہے. اعتقاداً حرام سمجھنا کیا اور اس طرح سے کرنا معاشرے میں برا سمجھنا کیا, یہ دونوں برابر ہے. آدمی کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ جن چیزوں کو ہم نے حلال قرار دیا ہے تم ان چیزوں کو اپناؤ, کھاؤ. کھانے کی چیزیں تو کھاؤ اور برتنے کی چیزیں تو برتو. اب چچا کے لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے, برتنا ہے, آپ برت سکتے ہیں, ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں. خالہ کے لڑکی کے ساتھ اللہ نے ان کو حلال قرار دیا ہے, خالہ کے لڑکی کو انسان کے لیے, تو اس کے ساتھ نکاح کر کر اس حلال کام کو برت سکتے ہو. تمہیں اس کی گنجائش ہے, اجازت ہے, آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے ہو. تو اللہ تبارک و تعالی حلال اور حرام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے, بندے کو اس میں کچھ دخل نہیں ہے. جو چیز شریعت میں حرام وہ حرام, جو چیز شریعت میں حلال حلال. حلال چیزیں بندو, اور اس میں اگر اس کو برا سمجھتا ہے تو یاد رکھنا ابھی جو میں نے اس کی جو تفصیل بیان کی ہے, اعتقاداً اگر یہ کر رہا ہے تو وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے. آج ہم دینی معاملات کے اندر بھی بہت ساری چیزیں جو جائز ہوتی ہے شرعاً اس کو برا سمجھتے ہیں, بہت سی مرتبہ ہم اس کو برا سمجھتے ہیں. تو شرعاً جو چیزیں جائز ہوتی ہے اس کو برا سمجھنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. باہر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اسی کو بیان فرمایا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرما کر پیش کیا ہے, اس کا شان نزول کیا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام معمول تھا کہ عصر کی نماز کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کھڑے اپنے تمام ازواج مطہرات کی خبر گیری کیا کرتے تھے. عصر سے لے کر مغرب تک گھر پہنچتے تھے, کسی ایک زوجہ مطہرہ سے خیر خیریت حالات دریافت کرتے, اور اس کے بعد آگے جاتے, پھر دوسرے سے, پھر تیسرے سے, پھر چوتھے سے. اس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عصر کی نماز کے بعد تمام ازواج مطہرات کی خبر گیری کیا کرتے تھے, حال و احوال پوچھا کرتے تھے, اور مغرب کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے. ایک دن کا واقعہ ہے کہ معمول سے زیادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکے. اس کی خبر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہے کہ مجھے اس پر رشک آیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شہد کیا کرتے تھے. تو معمول کے مطابق حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شہد دیا, لیکن دیر ہو گئی کچھ وہاں پر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمہ کے ساتھ مشورہ اور میٹنگ کر کر یہ کہا کہ دیکھو اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بھی پاس آئیں گے
تو آنے کے بعد ہمیں یہ کہنا ہے کہ آج آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، یعنی مغافر کی بو آ رہی ہے۔ مغافر ایک طرح کا گند ہوتا تھا جس میں بدبو ہوتی تھی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدبو کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ توکنی ہوتی ہے اور آپس میں یہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے حضرت سلمہ کے پاس یا حضرت عائشہ کے پاس پہنچے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچنے کے بعد حضرت عائشہ نے زینب کے پاس سلمہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ مغافر کی بدبو آ رہی ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو مغافر کی بو آ رہی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں تو شرط کیا ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ مغافر یعنی گون کے اوپر جو مکھی بیٹھی تھی وہ شاید چھتے میں چلی گئی ہو اور اس نے شاید چوسا ہو جس کے بنا پر یہ بدبو آ رہی ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو ناپسند تھی، اور اپنے سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچنا یہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کرتے تھے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ اب میں شہد نہیں پیوں گا۔ یہ قسم کھائی، شہد حلال ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ دیکھو عائشہ، زینب کو یہ بات مت کہنا، اگر زینب کو یہ بات کہوں گے تو ان کی دل شکنی ہوں گی، ان کو برے لگیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو چھپائے رکھو، لیکن اس کو چھپایا نہیں۔ بعد میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک حضرت عائشہ نے کسی ذریعے سے وہ بات پہنچ بھی گئی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلال چیز کو حرام کیا اپنے اوپر اور اس کے متعلق قسم کھائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً قرآن کریم کے اندر آیت نازل فرمائی اور کہا یا ایھا النبی، اے نبی، لم تحرم ما احل اللہ لک، اس چیز کو تم نے کیوں اپنے اوپر حرام قرار دیا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا۔ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی ازواج کی مرضی کو تلاش کرنے کی غرض سے اس طرح سے حرام، کوئی ایسی چیز ہوتی جو ضرورت کو متلاشی ہوتی اور پھر آپ اس کو جو ہے اپنے لیے حرام کر دے تو بات تھی، صرف عورتوں کی رضامندی کو تلاش کرنے کی غرض سے۔ واللہ غفور رحیم، ٹھیک ہے، ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحم بھی، رحیم بھی ہے، یعنی بخشنے والے بھی ہے اور معاف کرنے والے بھی اور رحم کرنے والے بھی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، ضروری قرار دیا آپ کے اوپر کہ آپ اپنے قسموں سے حلال ہو جائے، جو قسمیں کھا رکھی ہے اس قسموں کو توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے بھی ہے اور حکمت والے بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا کہ آپ نے تو اپنے زوجہ مطہرہ کو یہ کہا تھا کہ اس بات کو اپنے پاس چھپائے رکھے، لیکن یہ بات انہوں نے چھپائی نہیں رکھی، دوسروں تک یہ بات پہنچا دی۔ آگے جو ہے نا مکمل واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ مجھے تو صرف یہاں یہ بیان کرنا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی کسی حلال چیز کو حرام کرنا اور کسی حرام چیز کو حلال کرنا اس کا اختیار نہیں تھا۔ اس کا کیا اختیار؟ جو حلال کی ہوئی چیز ہے اپنے اوپر بذات خود اعتقاداً اور عملاً نہیں بلکہ صرف قسمیں کھا کر اس سے بچے رہنے کا عزم کرنا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوارا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی اور اس سے جو ہے حلال ہونے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کے اندر ہم تمام کو یہی بات بیان کر رہے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ اے لوگوں، آپ کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے کہ کسی حلال کردہ چیز کو حرام کرو اور کسی حرام کردہ چیز کو حلال کرو، بلکہ اللہ نے زمین کے اندر جن چیزوں کو موجود قرار دیا ہے، جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں پیدا کیا ہے، اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہے۔ وہ نمبر ایک حلال ہو، حلال کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے جانب سے ممانعت کا حکم نہ ہو۔ نمبر ایک، حلال کا مطلب کیا ہو؟ شریعت کے جانب سے ممانعت کا حکم نہ دیا گیا ہو۔ نمبر دو، طیب کا مطلب وہ پاک چیز ہو۔ مٹی بھی تو حلال ہے، پاک ہے، مٹی بھی تو پاک ہے، برابر۔ مٹی کو شریعت نے حرام نہیں قرار دیا ہے، لیکن ہر پاک چیز کھائی نہیں جاتی ہے۔ تو طیبہ وہ ایسی چیز ہونا چاہیے جو پاک ہو، جس کو کھایا جا سکتا ہو۔ تو ایسی چیز کو جو حلال ہے اور پاک ہے
تم اس کو کھاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کو کھانا اور اس کے برتنے کی اجازت دے رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطانوں اور شیطان کے دوسرے جو چیلے ہیں انہوں نے جو تمہارے لیے کچھ رسومات گھڑائے رکھے ہیں، یعنی کچھ جانوروں کو حرام کرنا، کچھ جانوروں کو حلال کرنا، کھیتیوں کی کچھ حصے کو حلال کرنا اور کچھ حصے کو حرام کرنا، اس طرح سے شیطانوں نے جو تمہیں حکم دیا ہے ان کی پیروی مت کرو. شیطان تو تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. شیطان نے انسان کے ساتھ کھلی دشمنی اللہ تعالیٰ سے مول لے رکھی ہے. اس نے کہا کہ ضرور بضرور میں ان انسانوں کو بہکاؤں گا تیرے سیدھے راستے پہ، مجھے صرف مہلت دیجیے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت بھی دے دی ہے، معلوم ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی کھلی دشمنی کو جگہ جگہ بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ لوگوں تمہارے لیے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. یعنی دشمن کھلا ہونا، بس ایک تو دشمن ہوتا ہے ظاہر نہیں ہوتا ہے، نقصان پہنچاتا رہتا ہے، آدمی اسے پریشان رہتا ہے. لیکن اللہ نے شیطان کی جو دشمنی ہے اس کو واضح کر دیا ہے کہ یہ شیطان تمہارا کھلا شترو ہے، کھلا دشمن ہے. بعض جگہ تو یہ فرما کر کہا کہ اس سے بچو، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الشیطان لکم عدو، کہ یاد رکھو اے لوگوں شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، اللہ حکم دے رہے کہ تم اس کو اپنا شیطان بناؤ، تم اس کو اپنا دشمن بناؤ، اس کو اپنا دشمن سمجھو، یہ تمہارے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ تو فرما رہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کہ کیا تم اس شیطان کو اور اس کے چیلوں کو، اس کی ذریت کو دوست بنا رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، حالانکہ اللہ نے تو اس کے متعلق حکم دیا ہے کہ تم اس کو دشمن قرار دو. تو شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، یہ کبھی ہمارے سے دوستی نہیں کرنے والا. اگر اس نے دوستی بھی کی ہے کسی معاملے میں تو یہ ہمارا دشمن ہے. وہ اچھی جانب سے بھی ہم کو بھڑکاتا ہے اور بری جانب سے بھی بھڑکاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان ہم کو جو ورگلاتا ہے، بہکاتا ہے، تو وہ بری چیزوں سے ہی بہکاتا ہے. مطلب کسی کے ساتھ زنا کروانے پر ابھار رہا ہے تو شیطان بہکا رہا ہے، کسی طرح سے گالی دینے پر ابھار رہا ہے تو شیطان بہکا رہا ہے. اس کو تو فوراً سمجھتے ہیں. شیطان جس طرح سے دنیا کے جانب سے آتا ہے ایسے دین کے جانب سے بھی آتا ہے. شیطان دینی معاملات کے اندر بہکاتا ہے. بعض وقت ضروری کاموں کو چھوڑ کر، یعنی اہم کاموں کو چھوڑ کر، فرائض کو چھڑوا کر نوافل کے اندر شیطان لگواتا ہے. تو شیطان ہم کو یہ بھڑکا رہا ہے کیسے؟ دینی راستوں سے. تو ہم کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ کس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا فرض قرار دیا ہے، اب اس موقع پر اسی کو کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تابع داری ہے. اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کام میں لگنا یہ شیطان کی تابع داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو تمہارا کھلا دشمن قرار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کچھ چیزیں حلال کر دی ہے تو تم اس کو حلال سمجھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں تمہارے لیے حرام کر دی ہے تو تم اس کو حرام سمجھو. شیطان جو تمہارا کھلا دشمن ہے وہ تم کو تمہارے دین حنیف سے، یعنی جو چیزیں حلال ہے اس کو حلال سمجھنے سے اور جو چیزیں حرام ہے اس کو حرام سمجھنے سے، یعنی دین حنیف سے تم کو ورگلاتا ہے، نیچے کی جانب ہٹاتا ہے. تو تم اس کی اتباع مت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو، زندگی گزارو. اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو پڑھا، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے.
انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ہر دعا کو قبول فرمائے. تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ سعد اپنی روزی کو اور اپنے لقمے کو حلال کر لو. اگر تم اپنے روزی اور لقمے کو حلال کر لو اور اللہ نے حلال کی ہوئی چیزوں کو تم برتو تو یاد رکھو کہ تمہاری ہر دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اور اگر تم نے حلال روزی کو چھوڑ کر حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ کے اندر ڈال دیا تو اس کی نحوست یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن تک تمہاری عبادت کو قبول نہیں کرتے ہیں. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ حرام کا جو لقمہ ہے اس سے جو گوشت پرورش پاتا ہے وہ انسان کے بدن میں اس حرام کے ایک لقمے کے جانے کے بنا پر جو بدن کے اندر گوشت بنتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم ہی اس کے حقدار ہے اس گوشت سے. یعنی وہ گوشت جہنم ہی کے اندر جائے گا, جہنم ہی کے اندر جلے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم کو ایسے کاموں کے اوپر ورگلاتا ہے, اس سے بچو. ہر آدمی کو چاہیے پاکیزہ روزی کو تلاش کرے, ایک حرام کے لقمے سے انسان بچے. آج ایسی باتوں کو سننے کے بعد انسان یہ سمجھتا ہے کہ سب روزے حرام کے بچوں کیسا. نہیں دوستو, کوشش کرو ہم 2 چیزوں پر غور کریں. ایک چیز ہے تو ضرورت زندگی اور ایک چیز ہے زینت زندگی. ضرورت زندگی کو کا ذمہ تو خود اللہ نے لے لیا ہے, آپ کماؤ کیا نہ کماؤ کیا, ضرورت زندگی کا اللہ نے ذمہ لے لیا ہے. وہ تو بندوں کو مل کر ہی رہنے والا ہے. ضرورت زندگی میں سے کوئی کٹوتری نہیں ہونے والی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوشش اور کسب کا حکم ہر بندے کو دیا ہے اپنی استطاعت اور وسعت کے موافق آدمی کو کمانا ہے. لہذا جو آدمی کماتا ہے استطاعت اور وسعت کے موافق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزی دیتے ہیں اس کے ضرورت کے وقت. اور آج دنیا کے اندر سارے انسانوں کی طرف آپ نظر دوڑاؤ, سب اپنی ضرورت کی زندگی مقدار روزی حاصل کرتا ہے, اس کو کھاتا ہے اور اپنی زندگی گزار رہا ہے. کوئی بھی بھوکا مر رہا ہے دنیا کے اندر؟ کوئی آدمی ہے جو بھوکا مر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کمانے کا اس کو چھوڑا ہے. اس لیے بعض لوگ تو آپ کو دیکھیں گے فٹ پاتھ کے اوپر صبح کا کھانا شام کو کھا رہے ہیں, کھا تو رہے ہیں لیکن ٹائم بدل کر کھا رہے ہیں. اس میں قصور کس کا ہے؟ قصور ان کا بذات خود ہے کہ وہ اگر کمانے کے لیے نکل گئے اللہ ان کو ضرور روزی دیتا, ان کی ضرورت کی مقدار. وہ کمانے کے لیے نہیں نکلے اس لیے وہ جو ہے بھوکے مر رہے ہیں. بھوکے تو نہیں مر رہے, مطلب صبح کا شام کو کھانے رہے. لیکن آج کل کے فٹ پاتھ والے تو صبح کا شام کو نہیں بلکہ صبح کا 4 ٹائم کھاتے ہیں. ایک ٹائم ہے صبح کا تو 4 ٹائم کھاتے ہیں اور شام کا ایک ٹائم ہے تو 4 ٹائم کھاتے ہیں. اور شام میں ایک اور آدمی ایک طرح کی غذا کھاتا ہے تو وہ شام میں 4 طرح کی غذا کھاتے ہیں. کھاتے ضرور ہے, زیادہ کھاتے ہیں. باہر گئے, اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمانے کا حکم دیا ہے, ہم سب بھی کما رہے ہیں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ ضرورت زندگی کے کمانے کے ساتھ ساتھ ہم زینت زندگی کے کمانے کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اب جب زینت زندگی کے پیچھے ہم لگ جاتے ہیں تو زندگی کی زینت تو اتنی ہے وہ ختم نہیں ہونے والی. اب اس کے اندر خواہشات کا دخل شروع ہو جاتا ہے اور خواہشات ایسی چیزیں کبھی پوری نہیں ہو سکتی ہے. اب پھر انسان اپنے پراپرٹی کو بنانے کی چکر, اپنے بینک بیلنس کو بنانے کی فکر, اپنے زمینوں کو بڑھانے کی فکر, دکانوں کی بڑھانے کی فکر میں آدمی قرضوں پر قرضہ کرتے جاتا ہے, حرام پر حرام کماتے جاتا ہے. یاد رکھو دنیا کے اندر 2 حریص ایسے ہیں کہ قبر ہی ان کے حصوں کو پورا کرے گی, ان کے پیٹ کو بھرے گی. نمبر 1 علم کا حریص, یہ کبھی بھی اپنے علم میں سیراب نہیں ہو سکتا ہے. خدا کی قسم جتنا بھی پڑھتے جاؤ ایسا محسوس ہوتا ہے علم کا ابھی ایک حصہ بھی نہیں آیا ہے. 100% ہے ان میں کا 1% بھی ابھی نہیں آیا, ایسا محسوس ہوتا ہے. جو اپنے علم پر اتراتا ہے
اور وہ یہ گھمنڈ کرتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں, جاننے والا ہوں, یاد رکھو سب سے بڑا جاہل ہے وہ. اس لیے کہ علم ہے ہی نہیں کہ اس کو جتنا پڑھتے جاؤ اس میں کھلتے ہی جاتا ہے, اتنی باتیں آتی ہی جاتی ہیں, وہ اس کا پایا تو کبھی ختم. علم کا حریص کبھی سیراب نہیں ہو سکتا ہے, یعنی وہ کبھی مطمئن نہیں بیٹھے گا کہ ہاں مجھے علم حاصل ہو گیا ختم, اب مجھے اور زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. کہ علم کا حریص نہیں, علم کے حریص کبھی سیراب نہیں ہو سکتا ہے. اور نمبر 2, دنیا اور مال کا حریص کہ کبھی سیراب نہیں ہوگا. علم کے حریص کی تو تعریف کی گئی ہے, ٹھیک ہے خوب علم حاصل کرتے رہو, اگر اس میں آپ کا انتقال ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے اندر اعزاز سے تم کو اٹھائے گا. دنیا کے حریص ارث جو ہے یہ مذموم ہے, بری ہے, تو اس کا بھی پیٹ نہیں بھرتا ہے, یہ کماتے جاتا ہے, پراپرٹی پر پراپرٹی چڑھاتے جاتا ہے, بلڈنگوں پر بلڈنگیں چڑھاتے جاتا ہے, لیکن پھر بھی بس نہیں. دیکھو آج کتنے ڈاکٹرز ہیں, کتنے بڑے بڑے دنیا دار ہیں, کتنے بڑے بڑے عہدے دار ہیں, لیکن وہ اور بھی عہدے کی تلاش میں رہتے ہی ہے, اور بھی دکانوں کی تلاش میں رہتے ہی. یہ زینت زندگی ہے. اب یہ زینت زندگی کو اختیار کرنے میں یہ حرام کاری میں مبتلا ہو چکے ہیں. اب اللہ نے حکم نہیں دیا ہے, بلکہ اللہ نے زینت کے ترک کرنے کا حکم دیا ہے. یعنی دنیا کی زینت کے پیچھے مت پڑو, ضرورت زندگی کی مقدار آپ کو کمانا ہے. اگر اس ضرورت کے ساتھ ساتھ اللہ اپنے کو اپنی جانب سے زینت عطا فرمائے تو شرعی دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ زینت کر سکتے ہیں, اس کے اندر جو ہے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. اپنی جانب سے زینت کے کمانے کے پیچھے لگنا اس کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے, اور پھر حرام طریقے سے لگنا یہ تو جاتی ہے. آدمی کو اس سے بچنا چاہیے. اب دیکھو جو آدمی بھی مال دن دولت کما رہا ہے اس کو قناعت اپنی زندگی کے اندر لانا چاہیے. قناعت کا مطلب کیا ہے؟ قناعت کا مطلب ہے حرص کے خلاف ضد ہے قناعت. حرص اور قناعت, آدمی کو قناعت حرص کیا ہوتا ہے؟ آج 100 روپے کل 200 کماؤں گا, 500 کماؤں گا, 100 کماؤں گا. اب یہ ذہن کے اندر ٹارگیٹ بنا کر نکلا ہے, اب کیا کرے گا وہ؟ دوپہر تک تو دیکھے گا ارے 10 بھی نہیں روپے آئے ابھی, تو مجھے تو 500 کمانا ہے. اب اس کے بعد اس کا دماغ چلنے لگے گا, غلط ترکیبیں بنانے لگے گا, گاہک آنے کے بعد دھوکہ دینے کی زبان پر باتیں لائے گا, اور اس کو اپنے بندے میں پھنسانے کی ترکیبیں اور اسکیمیں رکھے گا, اور پھر اس کے بعد وہ اسکیموں کے تحت اس کو جکڑ کر وہ پیسے کمانا شروع کر دے گا. کیوں ہوا یہ؟ 100 روپے ملے تھے, قناعت کر لیتا اور یہ کہتا کہ بس کل بھی ضرورت کے وقت 100 روپے ہو جائیں گے, کافی ہے, زائد کے پیچھے نہیں لگوں گا. اس کا اوپر قناعت کر لیتا تو اب کیا ہوتا, کل جا کر وہ بیٹھ جاتا, اللہ اس کے نیت کے مطابق اس کے پاس گاہک بھیج دیتے, 100 روپے اس کو مل جاتے, اور اگر اس کی اور بھی نیت صاف ہے تو اللہ اپنے فضل سے اس کو اور بھی زیادتی فرما دیتے. لیکن نیت بگاڑا, وہاں جا کر بیٹھا تو فیصلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بگڑتے جانے لگے. تو میں تو یہ بتلا رہا تھا کہ آدمی زینت کو اختیار کرنے جاتا ہے تو اس زینت کو اختیار کرتا ہے, اس کا تو حکم نہیں دیا ہے, اور پھر غلط طریقے سے اختیار کرتا ہے تو ایک طرح کی زیادتی ہے. آدمی کو اس سے بچنا چاہیے, آدمی کو اپنے اندر قناعت پیدا کرنا چاہیے. قناعت کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو روزی ہمارے لیے دی ہے اس کے اوپر اللہ خوش رہنا, راضی رہنا, زیادتی کی حرص اور ہوس نہ کرنا, یہ ہے قناعت. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قناعت کے دولت سے مالا مال فرمائے. جتنے بھی اولیاء کرام ہیں, جتنے بھی بزرگان دین ہیں, انہوں نے اپنی زندگی پر قناعت کر رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قدموں میں دنیا کو ڈال دی. صحابہ نے قناعت کو اختیار کی تھی. قیصر و کسریٰ کے مالوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, خزینوں کو اللہ نے ان کے قدموں کے اندر لا کر ڈال دیا. تو قناعت بہت بڑی دولت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کسی کو بھوکا نہیں ماریں گے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, زمین میں کوئی رینگنے والی چیز, اب رینگنے والوں میں ہم بھی ہیں لیکن ہم پیر سے رینگتے چلتے ہیں, زمین میں رینگنے والی کوئی چیز جو جانور کے قبیل سے, زندہ ہونے کے قبیل سے جس میں جان ہے, ان سب کے روزی کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو روزی دینے والے ہیں. ظاہر سی بات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دینے والے ہیں تو ضرورت کی روزی کمانے کا حکم دیا ہے, تو ضرورت کی روزی کمائیں, اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے انہی چیزوں کو حاصل کریں. ان کو حرام بھی نہیں کرنا ہے اور ان سے تجاوزی کر کر حرام کے پیچھے بھی نہیں پڑنا ہے, بلکہ حلال ہے اس کو حلال سمجھ کر اس کو کما کر اس کو برتنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اسی کا حکم دے رہے ہیں
یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا حکم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو دیا، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے ایمان والو نماز پڑھو اور زکات ادا کرو۔ لیکن روزی کا تعلق ایسا ہے کہ اس میں سب لوگوں کو شامل کر دیا ہے۔ یا ایھا الناس کہا ہے، اے لوگو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، غیر ہو، ہر ایک کے لیے یہی حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ وہ بھی اگر حرام کاری سے کمانے لگے تو ان کے حرام کاری کے بنا پر معاشرہ تنگ ہو جائے گا اور مسلمان بھی اس میں پھنسے گا۔ ظاہر سی بات ہے، انہوں نے حرام کاریاں شروع کر دی، بینکوں کی اسکیمیں نکالی، بینکوں کا جگہوں جگہوں پر ایجاد کر ڈالا۔ اب مسلمان بغیر اس کے سہارا لیے زندگی گزار ہی نہیں سکتا ہے، مجبور ہو چکا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ کیا کیا جائے؟ اگر مسلمان بڑے پیمانے پر کاروبار کرنا چاہتا ہے تو وہ بینکوں کے بغیر کر ہی نہیں سکتا، اب پریشان۔ تو شریعت کی تنگی نہیں ہے، شریعت کی وسعت ہے، لیکن انسان نے ماحول کو تنگ بنا دیا ہے، جس کے بنا پر شریعت اس کو تنگ نظر آنے لگی ہے۔ لہٰذا ہر ایک کو اپنا ماحول درست کرنا پڑے گا، اور اس ماحول کے درست ہونے کے بعد ہی شریعت کی کشادگی اس کو محسوس ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لوگوں کو حکم دیا ہے، چاہے مومن ہو، کافر ہو، چاہے وہ جو ہے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر ایک کو حکم یہ دیا ہے کہ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ تم ان چیزوں کو جو زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موجود کیے، پیدا کیے، ان چیزوں کو تم کھاؤ، لیکن دو شرطوں کے ساتھ۔ نمبر 1 حلالا، وہ حلال ہونی چاہیے، شریعت کے جانب سے ممانعت کا حکم اس پر لاگو نہ ہوا ہو، ایسی چیز وہ طیبا اور وہ پاکیزہ ہو، تو ایسی چیزوں کو تم کھا سکتے ہو۔ اب دیکھو بینکوں کا کاروبار، اس میں سودی معاملہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے اب کوئی سودی سہارا لے کر کاروبار کرتا ہے، شریعت کو اس کو حرام قرار دے گی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حلال نہیں ہے، اور شریعت نے سب لوگوں کو حکم دیا ہے کہ حلال اور پاکیزہ، دو شرطیں لگا دیے، حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ۔ اب تم یہ کہو گے کہ بینکوں سے ہم سہارا لے کر روزی کمائیں گے، مولانا کیوں تم حرام کہتے ہو؟ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ مولانا نہیں حرام کہہ رہے ہیں، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا، اس لیے کہ اللہ نے جن چیزوں کو کھانے کا حکم دیا ہے ان میں دو شرطیں لگائی ہے، ایک تو حلال ہونا چاہیے، یعنی شریعت کے جانب سے ممانعت کا حکم نہ ہو، سود پر شریعت کے جانب سے ممانعت کا حکم ہے، اس لیے وہ کھانا حرام ہو جائے۔ اسی طرح سے پاکیزہ چیزیں ہونا چاہیے، پاک چیزیں۔ کوئی کہے کہ ہم جا کر جو ہے گندی چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر بدبو آتی ہو، سڑ گئی ہو، ایسی چیزیں جا کر کھانے لگے، تو بھائی اللہ نے تو پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا حکم دیا ہے، کوئی گندی چیزیں کھانے لگیں گے تو شریعت حساب سے اس کو ناجائز ہی قرار دیا جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ دو شرطوں کے ساتھ کہ وہ حلال ہونی چاہیے اور نمبر 2 پاکیزہ ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کھانے کا کھلا حکم دے رکھا ہے کہ تم اس کو کھاؤ، برتو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کے وساوس کے ذریعے سے اور شیطان کے حکم دینے کے ذریعے سے تم جو غلط راستے کی طرف جاتے ہو اس سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور مت پیروی کرو تم شیطان کے قدموں کی، یعنی شیطان کے پیچھے مت چلو، یعنی شیطان جو حکم دیتا ہے اس کے حکم کو مت مانو، وہ تو تم کو بری ہی باتوں کا حکم دیتا ہے، کیوں؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور دشمن ابھی اپنے دشمن کے لیے کبھی اچھی بات نہیں سوچتا ہے، لہذا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور وہ تمہیں بری ہی باتوں کا حکم دے گا، اس سے تم اس کی پیروی مت کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، کہ شیطان تم کو تعلیم دیتا ہے، شیطان تم کو تعلیم دیتا ہے بری چیزوں کی اور گندی چیزوں کی، بری چیزوں کی اور گندی چیزوں کی، یعنی گندی چیز کرو اور بری چیزوں کا اپناؤ اور برتو، شیطان حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب وہ کوئی کام برا کام کرتے ہیں، بے حیائی کا کام کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم باپ داداؤں کو یہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ درگاہ پر جانا،
اللہ کو چھوڑ کر اس کے لیے منتے ماننا وغیرہ، حرام چیزوں کو کھانا، یہ ساری چیزیں خود کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا سے دیکھتے آ رہے ہیں اس لیے ہم اس کو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور ایک بات اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہم کو اس کا حکم دیا ہے، وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بری باتوں کا حکم نہیں دیتے ہیں، آپ یہ کہہ دیجئے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ تو حلال اور پاکیزہ چیزوں کے برتنے کا حکم دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسی بری چیزوں کا حکم نہیں دیتے ہیں۔ لہذا بری چیزوں کو اپنا کر اپنے باپ دادا کے رسومات کی پیروی کر کر اس کو اللہ کی طرف گھرنا یہ اللہ پر بہتان ہے، آدمی کو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے اسی بات کو بیان کر رہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، یقیناً یہ شیطان تم کو تعلیم دیتا ہے بری چیز کی اور گندی چیز کی، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ تم کہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یہ بات جس کے تمہارے پاس سند نہیں ہے، جس کو تم نہیں جانتے ہو، یعنی ایسی بات کہ جس کے پاس تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے کہی ہے، تو وہ بات بھی اللہ نے کہی ہے ایسے کہو، اس طرح سے تم کو شیطان حکم دیتا ہے۔ تو آدمی کو دو چیزوں سے بچنا چاہیے، نمبر ایک بری اور گندی چیزوں سے آدمی بچنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اس کا حکم دیتا ہے۔ حلال اور پاکیزہ چیزیں اختیار کرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ نمبر دو بری اور گندی چیزوں کو اپنانے کے بعد اللہ نے اس کا حکم دیا ہے اس طرح سے کہہ کر اللہ پر تہمت باندھنا، اس سے بھی بچنا ہے۔ یہ زیادتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برداشت نہیں فرماتے ہیں۔ لہذا ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا حکم دیا ہے، کچھ چیزوں سے روکا ہے۔ نمبر ایک حکم دیا ہے کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ نمبر دو شیطان کی پیروی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ نمبر تین اللہ تعالیٰ شیطان کے مکر و فریب کو بیان کر رہے ہیں کہ شیطان اگر کسی کام کی تعلیم دے گا تو وہ بری اور گندی ہی چیز کی تعلیم دیتا ہے، اور اس کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ تمہیں اس پر ورگلائے گا اور تم سے یہ حد تجاوز ہی کروائے گا کہ تم یہ جو بری اور گندی چیز کر رہے ہو یہ کہو کہ یہ اللہ نے ہی ہمیں حکم دیا ہے، اس طرح تم کہو، یہ بھی وہ کہے گا۔ لہذا ان چیزوں سے آدمی کو بچنا چاہیے، گندی چیزوں سے آدمی کو بچنا چاہیے اور اس کو اللہ کے جانب منسوب کرنے سے بھی بچنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مزاروں پر جا کر پیروی کرتے ہیں، پیر وغیرہ پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ اولیاء کو مانو اور اولیاء کی اطاعت اور اتباع کرو۔ تو یہ دو چیزیں، ایک تو برے کام کرنے کے لیے شیطان نے لگایا اور ساتھ ہی ساتھ کے اندر اس کو اللہ کی طرف منسوب کروانے کے لیے بھی اب لگا رہا ہے۔ مردار کھانے کے متعلق شیطان حکم دے رہا ہے اور پھر اس کو اپنے دیوتاؤں کی طرف اللہ کی طرف اس کی نسبت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو جو بھی بری اور گندی چیز ہم کرتے ہیں تو اس کے اندر شیطان دو کام کرتا ہے، ایک تو وہ کرنے کے لیے ہم کو مجبور کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنے پر بھی مجبور کرتا ہے، ہم کو وہ بات کہتا ہے کہ اس طرح کرو۔ تو ان دونوں چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ہے اس کو کرنے اور جو چیزیں حرام کی ہے اس سے بچنے کی پوری اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ ہم یقیناً بہت گنہگار ہے، اس لیے کہ اللہ جن کاموں کے کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے
ابھی تک اے اللہ ہم نے ان کاموں کو نہیں کیا ہے، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے اے اللہ ہم ابھی تک پوری طرح ہم اس سے نہیں بچے ہیں۔ اے پاک پروردگار اپنا فضل فرما کر ہمیں کرنے والے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور بچنے والے کاموں سے ہمیں مکمل بچا دیجیے، اور اپنے رضا والے کاموں کو کر کر آپ کے نامرضیات سے ہمیں پوری طرح بچا لیجیے۔ اے اللہ جو کچھ مانگا ہے عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا اسی بھی عطا فرما دیجیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو خیر ہماری چھوٹی دعا کو قبول فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم